أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو آج انشاءاللہ سورہ الملک آیت نمبر 8 کو دیکھیں گے۔ 1 to 7 کمپلیٹ ہو گئے ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے میمورائز بھی کر لیا ہے انشاءاللہ۔ تو آج آیت نمبر 8 کو دیکھیں گے۔ فرسٹ آل ریسائٹ دی آیا، آپ تجوید کے رولنگز پہ غور کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اس کی تجوید کی رولنگ کو دیکھیں گے، بہت ہی سمپل ہے۔ فرسٹ ورڈ ہے تکادو اینڈ the important ruling here is کہ کاف کو 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے، تکادو، اوکے۔ تکادو نہ پڑھیں، تکادو بھی نہ پڑھیں، دال کو اسٹریچ نہیں کریں گے، تا اور دال کو ایک حرکہ، لیکن کاف کو 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے، تکادو، تمیزو، تمیہ، یہ جو یا ہے تشدید کے ساتھ آیا ہے تو سٹریس دے کر پڑھیں، اس کو حروف لین کی طرح تمیزو نہ پڑھیں، آئی کی آواز دے کر حروف لین کی طرح نہ پڑھیں بلکہ تمیزو سٹریس دے کر پڑھیں انشاءاللہ۔ ایکسنٹ کو تھوڑا ہائی کر کے پڑھیں، تمیزو۔ زا کو بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ وہی زا ہے جو اکثر ہم زال میں بدلتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی زا لیٹر ایسا ہے جس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، جو زا کی آواز ہے وہ اسی میں آتی ہے، کوئی اور لیٹرز میں نہیں آتی۔ تمیزو من الغیظ، من نون کو ملا رہے ہیں، مینا کے نون کو ملا رہے ہیں الغیظی کے لام سے، الغیظی کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے من الغیظی، اوکے۔ غین ایک بھاری حرف ہے، ہیوی پڑھیں گے، غیظی نہیں پڑھیں گے، غیظی لائٹ ہو جائے گا، غیظی، غیظی، اوکے۔ غا بھی ایک حروف بھاری حرف ہے، حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہیوی پڑھیں گے، اگر ہم نے اس کو لائٹ کیا تو وہ دال کی طرح ہو جائے گا، دال اور غا کا مخرج سیم ہے، اسی طرح پڑھیں گے، من الغیظی، غیظی، اوکے۔ غین کو بھاری رکھیں اور ہم اس کو ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے، یا لین کو، یا لین یعنی حروف لین آئی ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو غیظی، آئی کی آواز آئے گی، غیظی، غیظی نہ پڑھیں، اے نہیں، اوکے۔ اور یہ غین جو ہے اس کو گاف کی طرح بھی نہ پڑھیں، اکثر سسٹرز میں دیکھتی ہوں کہ اس کو پڑھتے ہیں من الغیظی، اسپیشلی ان سورہ الفاتحہ مغضوبی پڑھتے ہیں جہاں پر غین آتا ہے، غیر المغضوبی کو غیرل پڑھتے ہیں، گا نہیں پڑھیں گے، غا غا غا، اس طرح کی آواز آئے گی انشاءاللہ، من الغیظی، اوکے۔ ایک ہی حرکہ لمبا کر رہے ہیں، رائٹ، غیظی۔ لیکن اب جب ہم یہ غال پر ساکن لگائیں گے، جس طرح ہم دیکھ رہے تھے مد العارض للسکون، رائٹ، وقف کریں گے، ساکن لگائیں گے، اس سے پہلے حروف مد ہوگا، تو ہم مد العارض للسکون کو اپلائی کر رہے تھے آیت کے اینڈنگ پر، اور 2، 4 یا 6 حرکہ لمبا سٹریچ کرنے کی چوائس تھی۔ سیم اسی طرح ایک اور مد ہوتا ہے جس کو مد اللین کہتے ہیں، جس کی جو بھی شرطیں ہیں وہ سیم ٹو سیم مد العارض للسکون جیسی ہی ہیں، لیکن اس میں بس فرق اتنا ہے کہ اس سے پہلے کا لیٹر، یعنی جس لیٹر پہ عارضی سکون لگ رہا ہے وقف کے دوران، اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے وہ حروف مد نہیں بلکہ حروف لین ہوتا ہے، یا ساکن جس سے پہلے فتحہ ہو، یا واو ساکن جس سے پہلے فتحہ ہو، اوکے۔ تو اب ہم اس کو، جس کو ہم پڑھ رہے تھے من الغیظ کلما، اب ہم پڑھ سکتے ہیں وقف کے دوران من الغیظ 2 حرکہ، یا من الغیظ 4 حرکہ، یا 6 حرکہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اوکے۔ Now we can stretch it، تو یہ حروف لین اب مد اللین بن جائے گا، اور غا میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، یہ جو زا کی ساؤنڈ ہے وہ اس میں نہیں آئے گی، ہم اس کو غیظ نہیں پڑھیں گے، غیظ، غیظ،
وہ پڑھیں گے. ہماری زبان کی نوک کو باہر نکال کر اوپر کے 2 ثنایا علیا یعنی انسیزر ٹیتھ کے کارنر پہ رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے، آئی ہوپ دس از کلیئر. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں. کلما القیا. اوکے، یہاں پر ہم نے کل دیکھا تھا مد الجائز المنفصل یعنی کلما 2 حرکہ لمبا کرنے والا ایک مد ہے، رائٹ. مد طبعی یعنی مد الاصلی ہے. اس کے بعد حمزہ اگر نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آئے وہ اٹیچ نہیں بلکہ ڈیٹیچ ہو، مل کر نہ آئے، اس سے دور ہو یعنی حروف مد سے یا مد الاصلی سے دور ہو، نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آئے، تو ہم اس میم کو جو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں اس کو 4 سے 5 کریں گے یعنی مد الجائز المنفصل اس کو کہتے ہیں. اوکے، منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچڈ، اٹیچ نہیں ہے. کیا اٹیچ نہیں ہے؟ حمزہ جو ہے وہ اس الف کے ساتھ مل کر نہیں ہے یعنی الف مد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تھوڑا دور نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا ہے، اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں. جائز ہے. جائز کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو 2 حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کلما القیا، ورنہ ہم پڑھ سکتے ہیں کلما القیا 4 to 5 بھی، یا مد الاصلی کی طرح 2 to 3 بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. القیا، یہ قوف کو اکثر لسان سے پڑھیں، زبان کے آخری حصے سے. اس کو حلق سے خو کی طرح نہ پڑھیں. یہ جو خو ہے نا، یہ ہمارے حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے، ادن الحلق سے خو. لیکن یہ آواز قوف میں نہیں آئے گی. قو. دیکھیں یہ جو قوف ہے اس میں کتنی نرمی ہے، رائٹ. بیکاز جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان کی جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کے نرم تالو پہ لگتا ہے. نرم تالو یعنی آپ کی زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر لے جائیں، دانتوں کے جو مسوڑے ہیں نا اس کے پیچھے لے جائیں گے تو آپ کو ایک سختی نظر آئے گی اوپر، وہ سخت تالو ہوتا ہے. اور تھوڑا پیچھے لے جائیں، آپ کو نرمی فیل ہوگی اوپر کے پلیٹ میں جس کو نرم تالو کہتے ہیں. وہاں پر ہماری زبان جو ہے لگنی چاہیے، تب وہ ادا ہوگا قو. اوکے، قو. اس طرح پڑھیں گے اس کو. خو نہ پڑھیں، کلما الخیا نہ پڑھیں، قی. اوکے، القیا. کلما القیا فیہا، فا اور ہا دونوں کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے کیونکہ دونوں جگہ مد طبعی ہو رہی ہے، مد الاصلی ہے، یا مد اور الف مد آیا ہے. 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں. فیہا فوجن، یہاں پر بھی سیم تھنگ، ایک ہی حرکہ ہم لمبا کریں گے. فوجن، اس کو فوجن نہیں پڑھیں گے، لیکن ہاں اگر ہم یہاں پر اب وقف کریں گے تو پڑھ سکتے ہیں فوج. دیکھیں اس طرح ہم سٹاپ کر سکتے ہیں، لینتھ کر سکتے ہیں، سٹریچ کر سکتے ہیں. لیکن جب ملا کر پڑھیں گے سیم تھنگ جو ہم نے اوپر دیکھا تھا من الغیظ کو. اوکے، من الغیظ کلما پڑھیں گے تو غیظ ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے. سٹاپ کریں گے تو من الغیظ. تو یہاں بھی فیہا فوج، لیکن ہم سٹاپ نہیں کریں یہاں پر. اوپر تو من الغیظ کے بعد ایک سائن تھا سٹاپنگ کا، وقف المطلق آیا تھا نا، لیکن یہاں پہ اس طرح کو کوئی سائن نہیں ہے تو ہم ملا کر ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. فوج سألہم، تنوین کے بعد جب لیٹر سین آتا ہے تو ہم کرتے ہیں اخفا. اخفا کہتے ہیں تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کی آواز کو چھپانا، غنہ کرنا. 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے جو لائٹ ہوگا کیونکہ لیٹر سین ایک لائٹ حروف ہے یعنی باریک حرف ہے. فوج سألہم، فوج جو، دیکھیں ناک میں آواز جاری ہے نا، یہ اس کو غنہ کہتے ہیں. فوج سألہم. میم ساکن کی رولنگ میں کیا دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد کا لیٹر یا میم ہو یا تو با ہو تو اس میم ساکن پر غنہ ہوگا. میم اور با کے علاوہ کوئی بھی عربک کے لیٹرز آ جائیں، any of the Arabic letters، اس میم پہ غنہ نہیں ہوگا. اب نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے خو سے تو اب اس میم کو غنہ نہیں کریں گے. سألہم خزنتها نہیں پڑھیں گے، ہم بس پڑھیں گے اظہار کر کے جسے اظہار شفوی کہتے ہیں. فوج سألہم خزنتها، سألہم خزنتها، نو غنہ. اوکے، خزنتها علم، خو بھاری رکھیں، خزنتها نہ پڑھیں، خا نہیں ہوتا خو. ایک یہ بھاری حرف ہے، خو پڑھیں گے. خزنتها
یہ ہا سیم وہی مد الجائز منفصل کی رولنگ اپلائی ہوگی جو ہم نے یہاں اوپر دیکھا تھا کلما القیا میں، کیونکہ مد طبعی کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں مل گیا، رائٹ؟ تو اب ہم اس کو بھی یا تو 4 سے 5 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، خزنتها علم، یا ہم اس کو 2 حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں، خزنتها علم علم۔ اگین میم ساکن کی رولنگ آئی ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے غنہ کریں، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو بھی غنہ کریں، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی عربک کے لیٹرز آ جائیں غنہ نہیں کریں گے۔ اب ہم اس کو علم یأتیکم نہیں پڑھیں گے، نو غنہ، علم یأتیکم، علم یأتیکم، اس طرح پڑھیں گے کوئی غنہ کے بغیر، اوکے؟ یأتیکم سیم تھنگ، یہاں پہ حمزہ آیا ہے، جھٹکا ضرور دیں، جھٹکا قلقلہ کی طرح، یأتیکم نہیں ہونا چاہیے، یأتیکم، یأتیکم، سانس اور آواز روکنی چاہیے، یأتیکم، اوکے؟ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ، یأتیکم سیم تھنگ۔ دوبارہ سے میم ساکن کی رولنگ آئی ہے، دیکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد کیا آیا ہے، نہ تو میم ہے نہ تو با ہے، تو غنہ نہیں ہوگا، یأتیکم نذیر نہیں پڑھیں گے، یأتیکم نذیر۔ یہاں ذال میں کوئی بھی بزنگ ساؤنڈ نہیں، نو بزنگ ساؤنڈ، نذیر نہ پڑھیں، اٹ از ناٹ نذیر، نذیر ہے، یہی وہ ذال ہے جو ہم کلاس 1 سے سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ کہ اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آتی، تو انشاءاللہ آپ کے آڈیوز میں اسی طرح ہونا چاہیے، وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ، نذیر، اوکے؟ اب یہ جو ضمتان سے اینڈ ہو رہی ہے آیت، اب اس پر ہم ساکن لگائیں گے، تو وہی رولنگ ہم اپلائی کر سکتے ہیں جو ہم اتنے آیتوں سے کر رہے ہیں، نمبر 1 to 7 مد العارض للسکون، یعنی وقف بھی ہو رہا ہے، عارضی سکون بھی لگ رہا ہے، اس سے پہلے حروف مد بھی ہے، تو اب اس ذال کو ہم 2 حرکہ لمبا بھی سٹریچ کر سکتے ہیں، 4 بھی یا 6 بھی انشاءاللہ، جیسے یأتیکم نذیر، را ساکن کو لائٹ رکھیں کیونکہ اس سے پہلے کا لیٹر یا ساکن ہے، اور ہم اس کو 4 حرکہ بھی کریں گے، یأتیکم نذیر، 2 سیکنڈز کے لیے سٹریچ کرنا ہوتا ہے فور 4 حرکہ، اوکے؟ اب 3 سیکنڈز کے لیے سٹریچ کریں گے تو یہ 6 حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں، یأتیکم نذیر، اوکے؟ انشاءاللہ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اوکے؟ تو انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو آپ واٹس ایپ پر کر لیں، فی الحال ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، بیکاز وی ہیو دا نیکسٹ کلاس ناؤ ودن 10 منٹس، ہمیں اور ایک کلاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، کلما القی فیہا فوج سألہم، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم، فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، تكاد تميز من الغيظ،
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فوج خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आप सबने इसको बहुत अच्छे से रिसाइट किया है।
تو اسی طرح اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا.